اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 102 سے وآخرون اعترفوا، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اعتراف کیا بذنوبہم، اپنے گناہوں کا، خلطوا عملا صالحا، ملے جلے کیے انہوں نے عمل نیک، وآخر سیئا، اور کچھ دوسرے برے۔ عسى اللہ، امید ہے کہ اللہ ان یتوب علیہم، توجہ فرمائے گا ان پر۔ ان اللہ، بے شک اللہ، غفور الرحیم، بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں بھی ان لوگوں کا بیان ہے جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، لیکن وہ منافق نہیں تھے بلکہ مخلص مومن تھے۔ محض سستی کی وجہ سے وہ نہیں جا سکے، لیکن بعد میں انہیں احساس ہوا اور اپنی غلطی کی فکر لاحق ہوئی، انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ اور یہ کل 7 لوگ تھے، اور ان کے علاوہ کچھ اور بھی تھے مخلص، جن کا ذکر آگے الگ آئے گا۔ اس آیت میں جن کا تذکرہ ہے وہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے ساتھ ان کے 6 ساتھی اور تھے، 7 آدمی۔ جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور یہ پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ گئے ہیں، تو انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے آپ کو خود نہیں کھولیں گے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہ کھولیں۔ تو ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اور کچھ دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اعتراف کر لیا اپنے گناہوں کا، مان لیا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، انہوں نے ملے جلے کیے عمل نیک اور دوسرے برے۔ ان کے نیک عمل بھی ہیں، برے بھی ہیں۔ نیک عمل کیا کہ اس جنگ سے پہلے وہ اور جنگوں میں شریک ہوتے رہے، جہاد کیے۔ برا عمل کیا کہ اب سستی ہو گئی، انسان ہے، غلطی ہو گئی، پہلے نیک عمل کرتے رہے، جنگوں میں شریک ہوتے رہے، اب ذرا سست ہو گئے، حکم تھا سب کو نکلنے کا، نہیں گئے، غلطی ہو گئی۔ تو ان کے عمل ملے جلے ہیں، لیکن ان سے جو ہی غلطی ہوئی، غلطی کا اعتراف کیا، مانا، تو عسى اللہ ان یتوب علیہم، امید ہے کہ اللہ ان پر توجہ فرمائے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور واقعی پھر اللہ نے توجہ فرمائی ان پر، ان کی معذرت قبول کی۔ پیچھے منافقوں کا تذکرہ تھا، انہوں نے جھوٹے بہانے بنائے، وقتی طور پہ بچ گئے، لیکن پھر کیسے ان کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، اور کیسے اللہ نے ان کے اندر کے راز فاش کیے، جن کا پیچھے تفصیلی تذکرہ ہو رہا تھا۔ اور یہ مخلص مومن، انہیں وقتی طور پر تھوڑی تکلیف آئی، مسجد نبوی کے ستونوں سے جب باندھا اپنے آپ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ غزوہ تبوک میں نہیں گئے تھے، اور انہوں نے اب اپنے آپ کو باندھ دیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو خود نہیں کھولیں گے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے ہاتھ سے نہ کھولیں۔
تو آپ نے فرمایا کہ میں ان کو نہیں کھولوں گا جب تک اللہ مجھے حکم نہیں دے گا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی آیت مبارکہ نازل فرما دی کہ کچھ دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے، عمل ملے جلے ہیں، اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، لیکن غلطی کا اعتراف ہے، مان رہے ہیں، احساس ہو گیا ہے۔ اسی کو سچی توبہ کہتے ہیں کہ دل میں ندامت ہو، احساس ہو، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے اور سچی توبہ کے لیے تیار ہو جائیں، اپنے آپ کو پیش کر دیں، تو امید ہے اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ آپ نے جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور انہیں توبہ کی قبولیت کی خبر دی گئی تو آپ نے ان کو جا کے کھولا۔ انہوں نے اس خوشی میں اپنا مال پیش کیا کہ ہم اپنا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں۔ آپ نے قبول کرنے سے انکار کیا تو اللہ نے کہا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، آپ لیں ان کے مالوں سے صدقہ کہ ان کی تطہیر کریں، پاک کریں انہیں، اور ان کا تزکیہ کریں بہا، اس کے ذریعے۔ فرمایا ان سے صدقہ لے لیں، اس صدقے سے کیا ہوگا؟ ان کی تطہیر ہوگی، ان کا دلی تزکیہ ہوگا۔ وصلی علیہم، اور ان کے لیے رحمت کی دعا کریں۔ ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کی دعا سکون کا ذریعہ ہوتی ہے ان کے لیے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ آپ ان سے صدقہ وصول کریں، کیا فائدہ ہوگا؟ کہ اس کے ذریعے ان کی تطہیر ہوگی، تزکیہ ہوگا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے انسان جا رہا ہو اور گر جائے، چوٹ لگ جائے، پھر وہ اٹھتا ہے، وہ اپنی مرہم پٹی کرتا ہے اور پھر تیار ہو جاتا ہے، پھر چل پڑتا ہے۔ تو ایسے ہی وہ گرے، اوپر جا رہے تھے، نیکیوں پہ نیکیاں کرتے، جہادوں میں شریک ہوتے، لیکن پھر گرے، سستی ہو گئی، ٹھوکر کھائی، گرے، نیچے آ گئے۔ اب توبہ قبول ہوئی اور پھر صدقہ دیا اور پھر تیار ہو گئے چلنے کے لیے، پھر نیکی کے راستے پہ چل پڑے۔ تو فرمایا ان کا صدقہ قبول کریں، لے لیں، ان کو پاک کریں، ان کا تزکیہ کریں اس کے ذریعے۔ وصلی علیہم، اور ان کے لیے رحمت کی دعا کریں۔ اور جب آپ ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، بے شک آپ کی دعا سکن لہم، ان کے لیے سکون کا ذریعہ ہوتی ہے، انہیں دلی چین ملتا ہے، انہیں دلی سکون حاصل ہوتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے رحمت کی دعا کر دی ہے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور آپ پھر ایسے ہی دعا کیا کرتے تھے، جو لفظ بیان کیے گئے، جس بات کا حکم دیا گیا صلی علیہم، آپ انہی الفاظ سے دعا کرتے تھے۔ جب بھی کوئی آپ کے پاس صدقہ لاتا تھا تو آپ ان کے لیے دعا کرتے، اللہم صلی علی آل فلاں۔ ابو اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس صدقہ لائے، وہ کہتے ہیں آپ نے میرے لیے بھی دعا کی، اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اے اللہ ابو اوفا کی آل پہ رحمتیں نازل کر۔ وہی لفظ صلی علیہم۔ آگے فرمایا، اچھا اس سے ہمیں بھی ایک سبق مل رہا ہے اس آیت سے، کہ مال کی زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اخلاق و کردار کو بھی درست فرما دیتے ہیں، تزکیہ فرما دیتے ہیں۔ اور یہ صدقہ ایمان کی دلیل ہوتا ہے، اس کو صدقہ کہتے اسی لیے ہیں، صداقت سے، سچائی۔ یہ ایک انسان کے ایمان کی صداقت کی دلیل ہے کہ سچے ایمان والا ہے، مال سے محبت تھی لیکن اس کے باوجود دے رہا ہے، تو یہ دلیل ہے کہ اس کے دل میں ایمان ہے، اور اس ذریعے سے انسان کا مال بھی پاک ہو جاتا ہے جب انسان صدقہ ادا کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے۔
الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، کیا انہیں پتہ نہیں، کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہی قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں سے۔ یعنی اب سب کے لیے قانون ہے، ان کا واقعہ بیان کر کے عمومی بات کی کہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ بشری تقاضے کی وجہ سے، انسان ہونے کے ناطے ہر کسی سے سستی ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن توبہ کے دروازے کھلے ہیں، اللہ توبہ قبول کرتا ہے۔ لیکن کن کی توبہ قبول کرتا ہے؟ جو توبۃ نصوحا کریں، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی توبہ کرو۔ اور سچی توبہ کس بات کا نام ہے؟ اعتراف کا نام۔ انسان اپنی غلطی کا اعتراف کرے، مان لے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا۔ یہ اعتراف ہوتا ہے، یہ اقرار، دلی اقرار یہی ہوتا ہے۔ تو جب کوئی ایسی توبہ کرتا ہے تو جتنا بڑے سے بڑا گناہ کیوں نہیں ہے، اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے، گناہ کو معاف کر دیتا ہے، بلکہ اس گناہ کو نیکی بنا دیتا ہے۔ اور آیات سے معلوم ہوتا ہے الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، کیا انہیں نہیں پتہ کہ بے شک اللہ قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں سے، وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور وہ صدقات لے لیتا ہے، یعنی قبول کرتا ہے۔ یأخذ، اور وہ لے لیتا ہے، الصدقات، صدقات، خیراتیں لیتا ہے، یعنی قبول کرتا ہے، ورنہ اللہ کے پاس تو نہیں جاتی خیراتیں، وہ تو یہیں تقسیم ہو جاتی ہیں، وہ قبول کر لیتا ہے۔ اور کیسے قبول کرتا ہے اور کب قبول کرتا ہے؟ جب خیرات حلال مال میں سے کی جائے، حرام اللہ قبول نہیں کرتا۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ طیب ہے، پاک ہے، اور وہ صرف پاک کو قبول کرتا ہے، حرام کو وہ قبول نہیں کرتا۔ اور جب حلال مال میں سے، پاک مال میں سے صدقہ کیا جائے، وہ کیسے قبول کرتا ہے؟ حدیث میں اس کی وضاحت آتی ہے کہ جب کوئی شخص حلال اور پاک مال میں سے ایک کھجور کا دانہ، اور ایک روایت کے لفظ ہیں ایک لقمہ بھی خرچ کر دے، تو یوں سمجھو گویا کہ اس نے وہ لقمہ اور وہ کھجور کا دانہ رحمان کے ہاتھ میں رکھ دیا ہے، اور وہ اس کو ایسے پالتا ہے اور ایسے بڑھاتا ہے جیسے تم اپنے گھوڑے کے بچے کو پالتے ہو، جس کا بڑا اہتمام کرتے تھے لوگ۔ اس دور کی ایک سواری تھی، جہاد میں کام آتا تھا۔ جیسے تم گھوڑے کے بچے کو بڑے اہتمام سے پالتے ہو، اللہ تمہارے ایک ایک کھجور کے دانے کو ایسے سنبھال کے رکھتا ہے اور اسے بڑھاتا ہے، حتیٰ کہ قیامت کے دن وہ احد پہاڑ کے برابر ہو کے آئے گا۔ یہ اللہ کے صدقہ قبول کرنے کا انداز ہے، لیکن قبول پاک مال میں سے کرتا ہے۔ کیا انہیں پتہ نہیں کہ اللہ توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں سے، اور صدقے قبول کرتا ہے، لیتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور بے شک اللہ ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَقُلِ اعْمَلُوا، اور آپ انہیں فرمائیں کہ اب عمل کرو، اب ہمیں کچھ کر کے دکھاؤ، خالی زبانی کلامی بات نہ ہو۔ اعملوا، عمل کرو۔ فَسَيَّرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، بس ان قریب دیکھے گا اللہ تمہارا عمل اور اس کا رسول اور ایماندار۔ اب اللہ اور اس کے رسول اور ایماندار وہ تمہارے آگے کا کردار دیکھیں گے کہ اب تم کیا کرتے ہو۔ لیکن یہ ذہن میں رکھو، وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، ان قریب تم لوٹائے جاؤ گے، تمہاری واپسی ہوگی اس کی طرف جو جاننے والا ہے غیب کو بھی اور حاضر کو بھی۔ تمہارا اندر باہر اس کے سامنے ہے۔ تم کوئی کام لوگوں کے سامنے کرو، چھپ کے کرو، اسے پتہ ہوتا ہے،
اسی کے سامنے تم لوٹائے جاؤ گے، تمہاری پیشی ہوگی۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پس وہ خبر دے گا تمہیں اس کی جو تم عمل کرتے تھے۔ تم جو کچھ کرتے ہو وہ سب کچھ تمہارے سامنے رکھ دے گا، اسے پتہ ہے اور وہ تمہارے سامنے رکھ دے گا، تمہارے ہاتھ میں تھما دے گا کہ یہ تمہاری پوری زندگی کی ہسٹری ہے، یہ تمہارا اعمال نامہ ہے، تم یہ کچھ کر کے آئے ہو۔ اللہ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔